حضور ایک پرچی آئی ہے، سوال اس میں لکھا ہے کہ بعض لوگ جو یہ ذکر کرتے ہیں کہ دور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سرکاری سطح پہ ممبروں پہ مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سارا جھوٹ ہے، سارا جھوٹ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہ کام کیا گیا۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں، امیر معاویہ کو حکومت دینے والا کون ہے؟ امام حسن ہے۔ بولو صحیح، امام حسن ہے نا؟ تو من سبا علیین، من سبا علیین فقط سبا نہیں، فرمایا جس نے علی کو سب کیا، گالی دی، اس نے مجھے گالی دی۔ امام حسن 10 سال تشریف فرما رہے کہ نہیں؟ تقریباً امام حسین 20 سال تشریف فرما رہے کہ نہیں؟ دونوں شہزادے خاموش کیوں رہے؟ بات نہیں سمجھے؟ اور یہ حضرت معاویہ پر تان بعد میں ہے، دونوں شہزادوں کی غیرت کو للکارا پہلے ہے۔ بات سرے سے جھوٹ ہے۔ اور یہ بات سمجھو، جن کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں سندیں جھوٹی ہیں، من گڑت ہیں، پھر بھی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ بات سمجھو، دنیا جہان کی آپ ساری کتابیں ٹٹول لیں، تلاشی لے لیں، آپ کو گالی کا جملہ نہیں ملے گا گالی دیتے کیا تھے۔ یہ شاید مفتی تنویر صاحب شاید پوری بات کو ادراک ہو سمجھ جائیں گے، ادراک ان کو ہے۔ میں نے جو کہا، کہتے جی گالی دی، کیا گالی دی؟ نہیں سمجھے بات آپ؟ کیا گالی دی؟ دنیا جان کی ساری کتابیں خاموش ہیں۔ جہاں تک لفظ سب کا تعلق ہوتا ہے، ہر جگہ سب گالی کے لیے نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم میں حضرت علی المرتضیٰ حضرت عباس کا ایک دوسرے کو سب کرنا لکھا ہے۔ حضرت عباس نے حضرت علی پر سب کیا، حضرت علی نے حضرت عباس پر سب۔ بتاؤ کیا ہوا؟ خود رسول اللہ کی زبان انور سے سب کا لفظ موجود ہے۔ یہ تفصیلی بات ہے، چونکہ وقت کی قلت ہے، مختصر یہ ہے، یہ سارا جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کی ذاتی امام حسن حسین پر پہلے ہے کہ مولا علی کو گالیاں دی جاتی رہیں اور وہ گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہے۔ کوئی نہیں سکتا۔ شیر خدا کا بیٹا ہو، شیر خدا کا بیٹا ہی نہیں، بیٹے ہوں۔ واہ واہ، بات تو واضح ہے، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، ان کو اپنے دل و دماغ میں بٹھاؤ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب یہ بکواس ہے، سارا جھوٹ ہے۔ امیر معاویہ کرتے کیا تھے؟ داتا صاحب سے بڑا ولی کوئی ہے؟ واہ واہ واہ، داتا کشف المحجوب میں داتا صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ سالانہ لاکھ روپیہ نذرانہ دونوں شہزادوں کی بارگاہ میں پیش فرماتے تھے۔ اللہ، تو جو گالیاں نکلوا رہا ہے اس کو نذرانے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو بعد کی بات کرتے ہو۔ جس موقع پر اختلاف رائے ہوا جنگ صفین کے دوران، الناہیہ میں علامہ عبدالعزیز پرہاروی نے نقل کیا، دونوں طرف کی فوجیں، حضرت معاویہ کا دربار لگا ہوا ہے، ایک شاعر آ گیا، ادھر فوجیں لگی ہوئی ہیں، فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں، ایک شاعر آ گیا تو حضرت امیر معاویہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے تم مولا حضرت علی کی شان میں کچھ شعر تو سناؤ۔ اللہ، اللہ اکبر، ان کے دل میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت علی کی شان میں کچھ شعر تو سناؤ۔ اللہ، اس نے 3 شعر سنائے، حضرت امیر معاویہ نے 7000 درہم اس کو انعام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی جنگ صفین کے دوران روم کے چوڑے بادشاہ کو پتا چلا کہ حضرت علی کے حضرت معاویہ کے آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا، اس نے خط لکھا حضرت معاویہ کو، امیر معاویہ کو خط لکھا، اے معاویہ مجھے پتا چلا تیرا اور علی کے آپس میں کچھ معاملات گڑبڑ ہو گئے، تو میرے ساتھ مل جائے، اکٹھے ہو کر علی سے نبٹ لیں گے۔ سیدنا معاویہ نے پڑھا، چہرہ جناب سے سرخ ہو گیا، اس کو جوابی خط لکھا، او دنیا کے کتے، علی کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھے گا تو رب کی زمین وسیع ہونے کے باوجود تجھ پر تنگ کرنے والا امیر معاویہ ہوگا۔ اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. واہ کیا بات ہے. آخری بات اس باب میں، آخری بات، کوئی کتاب کسی کے سامنے ہے نہیں ہے، کچھ پہنچ سکتا ہے نہیں پہنچ سکتا. اب میں حوالہ اس کتاب کا دینے لگا ہوں جو گھر گھر میں موجود ہے. وہ رب کی کتاب ہے، رب کا قرآن ہے، رب کا کلام ہے. فرمایا رحماء بینہم، فرمایا جو محبوب والے ہیں، محبوب کے اقربا ہیں، صحابہ اہل بیت آپس میں پیار والے ہیں. آپس میں کیا ہیں؟ پیار والے ہیں. تو بات سمجھو، جب وہ پیار والے ہیں تو گالیاں کدھر سے آئیں؟ جب وہ پیار والے ہیں تو نفرتیں کدھر سے آئیں؟ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے یہ بات میری سمجھیے. اس بات پر میں آج کی اس سوال کے حوالے سے آخری بات کر رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ پر جو بھی اعتراض ہوگا وہ تان حضرت امیر معاویہ پر نہیں ٹکے گا. وہ اعتراض امام حسن و حسین، مولا علی، خلفائے راشدین، دیگر خود رسول اکرم بلکہ رب کائنات کی ذات پر بھی جائے گا. حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی گجراتی رحمہ اللہ نے ایک مکالمہ نقل کیا اس قسم کے لوگوں کا. یہ ذرا دھیان سے سننے کے لائق ہے، بات تب سمجھ آئے گی. کہتے ہیں 8 افراد تھے، 8 بندے تھے اسی قماش کے جو حضرت معاویہ کے دشمن تھے. وہ مل بیٹھے، ایک کہنے لگا یار معاویہ نے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، بیعت سے دشمنی کی، جنگیں کی، فلاں کیا، ڈھینگ کیا. دوسرا بولا اس نے کہا یار معاویہ نے تو جو کیا تو کیا امام حسن نے اچھا کیا؟ امام حسن نے تو اس کو حکومت دی، اس کی بیعت کر لی. تیسرا بولا، اس نے کہا یار امام حسن کے ساتھ امام حسین کون سا وہاں پر بول پڑے، امام حسین کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ امام حسین نے بھی بیعت کر لی، جرم امام حسین کا تھوڑا ہے. اگلا بولا، اس نے کہا یار تم بیٹوں کی بات کرتے ہو، مولا علی نے بھی تو سلو کر لی تھی، مولا علی نے جرم کم کیا. اگلا بولا، اس نے کہا حضرت عثمان نے کم جرم کیا، ان کے سارے دور حکومت میں حضرت امیر معاویہ گورنر رہے. اس سے اگلا بولا، اس نے کہا فساد کی جڑ حضرت عمر ہے، اس نے جناب اس گورنری کو اس نے اس کو سونپا. اس سے اگلا بولا، اس نے کہا یار تم نے تو ان کی باتیں کرتے ہو جو صحابی ہیں، تو نبی پاک نے کون سا اچھا کیا؟ منافقوں کا نام لے لے کر نکالا، معاویہ کو پھر سینے لگائے رکھا. جو 8واں بچا تھا کہتا کہ یار تم بات تو بڑھ گئی، رب نے بھی تو کلم وعد اللہ الحسنہ کہہ کے معاویہ کو نہیں نکالا، اور کلن وعد اللہ الحسنہ کہہ کے معاویہ کو بھی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ملمت مفتی احمد یار نعیمی گجراتی رحمہ اللہ کہتے ہیں اب بات کہاں سے چلی تھی کہاں جا کر. جو حضرت معاویہ کا گستاخ ہے وہ امام حسن حسین کا وفادار، وہ مولا علی کا وفادار نہیں ہے، وہ خود رسول اللہ کا بھی وفادار نہیں ہے. اور جب رب نے قرآن میں کلم وعد اللہ الحسنہ فرما کر فرما دیا حبیب پیارے 1 2 4 5 10 50 100 لاکھ نہیں، کلم وعد اللہ الحسنہ، حبیب پیارے تیرے سب صحابہ سے میں رب نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے. تو پیچھے کیا بات ہے؟